لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تھوڑا ریپیٹ کم کریں، شور ہو رہا ہے۔ آج کا ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اب آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ فوتگی کا اور تعزیت کا یہ پروگرام ہے۔ ہمارے بھائی سعید صاحب کی والدہ مرحومہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ چند دن پہلے وہ ان سے جدا ہوئیں۔ بھائیوں، موت کا راستہ یہ حق کا راستہ ہے، اور یہ ایسا جام اور ایسا پیالہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک جو بھی انسان آیا ہے، موجود ہے یا آئے گا، اس نے یہ جام اور پیالہ پینا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جدائی کا احساس جو فوت ہونے والے اور پچھلے ورثاء کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے، اس کا دکھ اور درد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انسان پریشان بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بندہ، وہ عورت، وہ مائی، وہ ابا جی، اماں جی ہم سے جدا ہو گئے۔ موت کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر یہ بات مانتی ہے کہ بھئی موت آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو آئندہ سال، یہ تو آنی ہے۔ بہرحال میری طرف سے بھی اور انشاءاللہ آپ کی بھی یہی دعا ہوگی کہ اللہ مرحومہ کے جو ورثاء ہیں
اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سریکی یا اردو؟ اللہ نے قرآن دے اندر واضح طور تے اعلان کیتا ہے اور فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانا ہے، باقی بچنی ہے تے ایک اللہ دی ذات باقی بچنی ہے۔ جس وقت آمنہ دلال نبی کریم رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی تو رخصت فرما گئے، فوت ہو گئے، دنیا تو چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا دے اندر کسے بندے نے ہمیشہ رانا ہوندا، ہمیشہ دی زندگی اگر کوئی لے کے آیا ہوندا، تو امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں اے اعزاز صرف آمنہ دے لال نو نصیب ہو سکدا ہے۔ جدو او نہیں رہ سکے دنیا تے، اپنی 63 سالہ عمر مبارک گزارن تو بعد دنیا تو رخصت ہو گئے، پھر تساں اساں کیرے باغ دی مولیاں، اساں کتھے بچ سکتے ہیں؟ البتہ سمجھداری اور عقل مندی یہ ہے کہ او موت والے وقت آمن تو پہلے بندہ موت دی تیاری کر لوے۔ اج معمولی جہا سفر کرنا ہوتا ہے، بھائی یار یہ 200 کلومیٹر دا سفر ہے، 400 کلومیٹر دا سفر ہے، تے میں مہینے واسطے جا رہے ہاں، 2 مہینہ واسطے جا رہے ہاں، اس واسطے میں 2-4 سوٹ بھی پیک کر داں، بیگ ہینڈ کیری بھی ہوندہ ہے میرے کول، ضرورت دا سامان بھی پورا پیک کر کے نال لے کے جاندہ۔ کیوں؟ یار میں 10-15 دنہ دے، مہینے 2 مہینے دے سفر تے جا رہے ہاں۔ بھائیو اے عارضی سفر ہے، اتھے 10-15 دن مہینے تو بعد واپسی ہے، اس واسطے بھی میں ضرورت دا سامان نال لے کے جا رہے ہیں، تے ایک او بھی سفر آنا ہے جتھوں واپسی کوئی نہیں، آج تک واپس موڑ کوئی نہیں سگیا، جیرے گئے وہ چلے گئے، واپس کوئی نہیں مڑ سکدا۔ کدی سوچے ہی اپنے دل دے اندر اتنے طویل سفر تے جاندے وقت کیا میں کیرا سامان اپنے نال لے کے جاساں کہ نہیں سوچے؟ اے جیری موت اور فوتگیاں ہوندیاں حقیقت ہے، اے توانو مینو بیدار کرن واسطے ہوندیاں۔ ایک بندہ انہوں خواب آیا، ساری جماعت دے علماء خواب بیان کر دے نہیں اے سٹیجاں تے، لیکن ایک گل سمجھان واسطے میں مثال دے طور تے پیش کر رہا ہوں۔ خواب آیا تے خواب وچ سیدنا اسرائیل علیہ السلام ملے، جان دے ہو اسرائیل علیہ السلام؟ ہر کوئی جان دے جی ہے، اسرائیل علیہ السلام ملے تے اس ویکھے آیا تے اس آکھا حضرت تساں سارے دی روحاں قبض کر دے ہو، میری ایک درخواست ہے۔ انہاں فرمایا دس، جس وقت میری روح قبض کرن دا ارادہ ہوئے، میرا وقت پورا ہون لگے، اس تو پہلے مینو اطلاع ضرور کرنی ہے۔ اساں بھی چاہتے ہیں نا یار مرن تو پہلے اساں نو تھوڑا موقع مل جائے تاکہ اساں تیاری کر لیے، توبہ طائب ہو جائیے، اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگ لیے۔ ہے ارادہ نا؟ دعا کریا کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایو گل آکھیے کہ اللہ اچانک موت تو پناہ دے، جتھے بندہ توبہ ہی نہ کر سکے، اپنے گناہ ہی نہ بخشوا سکے، بس اچانک آیا تے بندہ گیا، اللہ اس موت تو بچائے۔ اس آکھیا جی جدو میرا وقت پورا ہون لگے تو مینو پہلے دسنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آکھا اچھا ٹھیک ہے بھائی تینوں دس سب ہے، اچھا اللہ دا کرنا۔ او دا جس وقت پورا ہویا تو اسرائیل علیہ السلام پہنچ گئے، اس ویکھیا تو وہ جیری خواب وچ ملاقات ہوئی آئی، اچھا کہ حضرت آتے گئے ہو، اے دسو میں تانوں درخواست کیتی آئی
بھئی آون تو پہلے مینوں دسنا ہے، الٹیمیٹم دینا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام فرمایا یار میں تو تینوں دسیا تو ہائی، تینوں میں اپنا ایک پیغام پہنچایا تو ہائی تیرے تک کہ تیرا وقت ہونے والا ہے، تینوں نہیں ملیا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا بے وقوف، میں بہت سارے پیغام تیرے نہیں بھیجے، حضرت کنیے بھیجے؟ فرمایا اے تیرا پڑوسی فوت ہویا، اے میرا پیغام آئی تیرے واسطے، اج او دا نمبر ہے کل تیرا نمبر ہے، اج والدہ فوت ہوئی آئی نا فلانے دن تو میں تینوں پیغام اشارہ نال دے گیا، اج اماں جی دا نمبر ہے کل پتر دا نمبر ہے، اج بیٹا گیا تے کل پیو چلا ویسی، اج پڑوسی گیا تے کل اے دا نمبر ہے۔ میرے بھائیو ساڑے وقت دی تعین اللہ دے کول ہے، سانو پتہ کوئی نہیں، اس واسطے او جیرا لمبا سفر تے طویل سفر تے جانا ہے تساں تے میں، چاہے اساں منا یا نہ منا جانا تے ضرور ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو عقل مندی اور سمجھداری دا کم یہ ہے کہ اس لمبے سفر واسطے بھی کوئی سامان نال تیار ہونا چاہیے، اور یہ تو چنگی طرح پتہ ہے اتھے نہ تواڈے ڈالر کم آنے، نہ ریال سعودیہ والا کم آنا ہے، نہ پاکستانی کرنسی روپیہ کم آنا ہے، نہ دنیا دی کوئی اور کرنسی کم آسی، اتھے ایک کوئی کرنسی چلنی ہے، اور ایسی کرنسی جیری کرنسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او ایک کوئی کرنسی توانو اتھے کم آنی ہے، او کرنسی میرے بھائیو تیرا میرا عمل ہے، اور عمل بھی او کم آسی یہ دوتے یہ اساڑے ملک دے اندر کرنسی پاکستان دی روپیہ چل دا ہے، 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپیہ، اے دوتے گورنمنٹ دی مہر ہے۔ اسی طرح اتھے بھی میرے بھائیو او کرنسی عمل والی تو چل سی یہ دوتے میرے سونے نبی دی سنت دی مہر لگی ہو سی، ٹھیک ہے جی۔ اس واسطے اسانو چاہیے کہ جنہیں دنیا دے اسباب اساں اختیار کر دیں انہیں اسانو آخرت واسطے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے، ہن توجہ نال سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، اتقوا اللہ تو ڈر جاؤ، تساں اج دنیا تے موجود ہو، کل اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو جانا ہے تساں، اور اس وقت تواڈی حالت کیری ہونی ہے، یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے او لوگو اس وقت بندیاں دی حالت انجی ہونی ہے جنہیں ماں دے پیٹ چوں بچہ پیدا ہوندا ہے، لباس کوئی نہیں ہوندا، ساڈا دن قیامت دے لباس کوئی نہیں ہوندا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جنہیں بچہ پیدا ہوندا ہے او اپنا ختنہ بھی ہودا کوئی نہیں ہو کیتا ہویا ہوندا، انہیں طرح اساں بھی بغیر ختنے دے کھڑا ہونا ہے، کوئی لباس کوئی نہیں، کوئی ختنہ کوئی نہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں یا رسول اللہ مرداں تے عورتاں دے لباس چگ نہیں ہونے، سارے ایک جگہ تے جمع ہونے، وقت شرم کوئی نہ سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او عائشہ اس وقت ہوش ٹھکانے تے ہوئے تے شرم آوے، بندے دا ہوش ٹھکانے تے کوئی نہیں ہونا، ہر بندے دی زبان تے کوئی جملہ ہونا ہے، رب نفسی نفسی نفسی، اللہ میرا خیال کر باقی تیری مرضی۔ اللہ میں اپنے باپ دا سوال نہیں کردا، اپنی اماں دا سوال نہیں کردا، اپنے پتراں دا سوال نہیں کردا، ماں او جری دنیا تے
اپنی اولاد واسطے ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہوندی ہے۔ آخرت دے اندر میدان معاشر دے اندر وہ اپنے اولاد دا بھی سوال نہیں کرے گی، ایک کوئی رٹ ہوئے گی تو ایک کوئی صدا ہوئے گی، رب نفسی نفسی نفسی، اللہ مینو بچا لے مینو بچا لے مینو بچا لے۔ اور میرے بھائیا اللہ دا واسطہ ہی توجہ نال سن لے، اے دنیا دی زندگی اللہ نے تینوں تے مینو امانت دیتی ہے، اس واسطے دیتی ہے ایتھے دنیا دے کام کاج کرتے صحیح منع کوئی نہیں، لیکن آخرت دی تیاری کریا کر، موت نو یاد کریا کر، موت نو یاد کریا کر۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات، او لوگو موت نو زیادہ یاد کیتا کرو، اے دنیا دیا لذتاں مٹا دیون والی چیز ہے، موت نو زیادہ یاد کریا کرو، اے سارے دنیا دی عیش و عشرت ختم کرن دیون والی چیز ہے، موت نو زیادہ یاد کیتا کرو، اے دنیا دیا ساریا نعمتاں جدا کر دیون والی چیز ہے۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے ابو بکر صدیق دے کول پوچھیا ہے، او میرے یارا او ابو بکر صدیقہ موت نو کتنا یاد کر دیو؟ صدیق اکبر آدن یا رسول اللہ جس وقت میں فجر دی نماز دا سلام پھیر لینا وقت مینو امید نہیں ہوندی کہ یا رسول اللہ میں ظہر دی نماز پڑھ سکنی ہے یا کوئی نہ۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا کیتا ہی تو موت نو یاد کر دے۔ او عمر بن خطاب تو کتنا موت نو یاد کر دے؟ عمر بن خطاب آدن یا رسول اللہ میں ظہر دی نماز پڑھا اثر دی امید کوئی نہیں ہوندی۔ عثمان بن عفان تو کتنا موت نو یاد کر دے؟ یا رسول اللہ اثر دی نماز پڑھا تے مغرب دی امید نہیں ہوندی۔ او علی المرتضی تو کتنا موت نو یاد کر دے؟ علی المرتضی دینے یا رسول اللہ مغرب پڑھا تے عشاء دی امید نہیں ہوندی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا توجہ نال سنو مسلمانا، اللہ دا واسطہ ہی وقت اپنے گریبان دے اندر جھانک۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تساں موت نو یاد تے کر دے ہو لیکن یاد رکھو انہیں یاد موت نو نہیں کر دے انہیں موت نو یاد کرنا دا حق ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ کنہیں موت نو یاد کرنا دا حق ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جس وقت میں نماز پڑھ رہا ہونا ایک پاسے سلام پھیر دا اللہ دی قسم ہے مینوں امید نہیں ہوندی کہ یار موت مینوں دوسرے پاسے سلام پھیرن دیندی ہے یا کوئی نہ۔ او میرے بھائی آ ذرا تو تے میں بھی اپنے گریبان دے اندر جھاتی پواں اساں کتنا موت نو یاد کر دیاں۔ ساڈے سالاں سال دے منصوبے ہوندے نے 2021 دے اندر اے کم کیتا ہے، 22 دے اندر فلانا شے بنانی ہے، 23 دے اندر میں فلانی بلڈنگ بنانی ہے، اے گڈی لے لینی ہے، فلانے ڈرائیور نو منتخب کرنا ہے، فلانے روٹ تے اپنی گڈیاں چلانیاں نے، اتوں موت ہسدی پئی ہوندی ہے، اللہ دی قدرت ہسدی پئی ہوندی ہے، اے تے منصوبے پیا بنندے لیکن اے دے کفن دا کپڑا بازار دے اندر آ گیا ہے، اے دا اعلان ہومن والا ہے، اے دا اسٹام دی جیری لسٹ ہے او موت والی مرداں والی لسٹ دے اندر اے دا نام لکھا جا چکا ہے، بندہ منصوبے پیا بنندا ہوندا ہے، اللہ دی قسم ہے اچانک وقت پورا ہو جاندا ہے۔ او مسلمانوں اللہ دا
واسطے موت نو یاد کریا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا موت نو یاد کرے او دنیا دیاں لذتاں وقت فائدہ نہیں دیندیاں، اونوں دنیا دیاں لذتاں تو وقت فائدہ نہیں چاہندا، وقت او گرم بستر چھوڑ کے فجر دے وقت ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہو جاندے، اتھے آ کے آدھے اللہ اکبر، اللہ میں اپنی نیند قربان تاں پیا کرداں تے بڑی ذات دا حکم من لیا۔ او میرے بھائیو وقت او گرمیاں دے اندر دکھا رہ کے بھی اپنے رب نو راضی کر لیندے۔ اللہ نے جو فرمایا او بندیو اینما تکونو یدرککم الموت، اور لوگو تساں جتے بھی چلے جاؤ موت تانوں آ کے روے گی، جتھے چلے جاؤ موت آ کے روے گی، تے وقت پورا ہوئے تا اللہ بندیاں نو بچا لیندا ہوندا ہے۔ ایک مثال نال ذرا سن، ایک دن اللہ نے اسرائیل علیہ السلام تو پوچھیا او اسرائیل تو جو لوگاں دیاں روحاں قبض کردا ہے اے دسا کسے موڑ تے تینوں ترس بھی آیا یا کوئی نہ؟ توجہ، کسے موڑ تے تینوں ترس بھی آیا یا کوئی نہ؟ اسرائیل علیہ السلام آدن اللہ دو موڑا تے مینوں بڑا ترس آیا ہے۔ اللہ فرمایا کیرے دو موڑ؟ وہو عالم، حالانکہ اللہ نو تا ساری گل دا پتہ ہے، لیکن اللہ بات بھی پوچھ رہے ہے کیری موڑ تے تینوں ترس آیا ہے؟ پہلا کیرا موڑے؟ آکھن لگا اللہ پاکا ایک او فلاں مقام آئی بحری سمندر دے اندر بحری جہاز تے بندے سوار ہو کے آ رہے ہیں اور اتھے اچانک تویاں نہیں آئی، طوفان آیا اور سمندر نے موجہ نے اس جہاز دے نال ٹکرا کے جہاز نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، پھٹے نال پھٹا جدا ہو گیا۔ اے رب کریمہ ایک پھٹے دے ہوتے ایک ماں بچ گئی، ایک دودھ پیتا ہویا بچہ بچ گیا۔ اللہ جس وقت وہ پھٹے دے ہوتے ایک بچہ تے ماں بچ گئے، اتو تے میں نو آرڈر کیتا جا اسرائیل جا کے ماں دی روح قبض کر لے۔ اللہ پاکا میں تیرا حکم تے موڑ نہیں سکدا، میں فوراً گیا میں جا کے والدہ دی روح قبض کیتی ہے، لیکن مینوں بڑا ترس آیا ہے کہ پتہ نہیں ہے سمندر دیا موجاں دے اندر اس اکیلے پھٹے تے اس بچے دا کے بنے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا دوسرا کیرا موقع ہے؟ اسرائیل آدھے نے یا رب العالمین ایک بندہ آئی شداد نام دا، اونے تیرے مقابلے دے اندر جنت بنائی آئی اور جنت بنا دیاں بڑا عرصہ لگ گیا، بڑا ٹائم لگ گیا، جنت مکمل ہو گئی۔ توجہ، جنت مکمل ہو گئی اور آخری وقت ہو دائے آئی وہ اب اس جنت دا افتتاح کرنا واسطے آ رہے آئی۔ اللہ پاکا وہ جس وقت جنت دے دروازے تے پہنچے تے مینوں آرڈر کیتا ہے اتھے یہ دی روح قبض کر لے۔ یا اللہ مینوں بڑا ترس ہے کہ اتنے سالاں دی محنت آئی، چلو ویکھ تے لیندا اپنی جنت نو، لیکن اللہ تیرا آرڈر میں پورا کیتا، اتھے بھی مینوں ترس آیا۔ اللہ فرمایا اسرائیل اے ساڈیاں حکمتاں دے فیصلے ہوندے نے، جینوں اساں چاہیے مار دے بھی کوئی پوچھ نہیں سکدا، اور جینوں بچا لویے کوئی ساڈے سامنے گل کر نہیں سکدا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ هو الذی یحیی و یمیت،
تو او زندہ بھی آپ کر دے موت بھی آپ دین دے زندگیاں بھی آپ دین دے موتاں دے فیصلے بھی آپ کر دے او چاہے تا بوڑا باپ روندا بیٹھا ہوندے جوان بچہ اکھیاں دے سامنے فوت ہو جاندے او وے او چاہے تے ماں دی گود دے اندر بچے نو موت دے دے وے کوئی پج نہیں سکدا حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر کہو صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا بیٹا نبی کریم علیہ السلام دا اپنا بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 مہینہ دا بیٹے کتنا 17 مہینہ دا بیٹے اور گود بھی آمن دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دیے اللہ دے نبی دی گود دے اندر اپنا بیٹا ہے اللہ نے اتو فیصلہ کر دیتا موت دا اللہ اللہ مرضیاں دا بادشاہ ہے مرضیاں دا بادشاہ ہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا بیٹا ہے 17 مہینہ دا بیٹا ہے اور اللہ دے نبی دی گودے اللہ دے نبی دے بیٹے دی روح پرواز کر گئی ہے روح مبارک نکلی اٹھتے گئی محمد رسول اللہ دا آنسو نکلا تلے گریا اور فرماون لگے بفراقک یا ابراہیم لمحزونون اے پترا تیری جدائی میرا سینہ چیر دیتا ہے ہاں دل تجیند ہی ہوئے نا جی والدین دا اولاد دی جدائی برداشت نہیں کر سکتے چاہے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی علیہ السلام رو رہن تے آنسو بہ رہن صحابی آئے صحابی آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ تساں پیرون دے ہو اللہ دے نبی نے فرمایا میرا صحابی اے رحمت والے آنسو ہیں انہاں تو میرے اللہ نے منع نہیں کیتا رومنا جائز طریقے نال منع کوئی نہیں ہاں ماتم کرنا اپنے منہ تے تھپڑ مارنا وال پٹنا یا اور اس قسم دی غلط حرکت کرنا نوحہ کرنا اے تو میرے اللہ نے منع کیتا ہے میرے بھائیو اے میں گل کر رہا ہوں کہ موت آ جاندی ہے چاہے محمد رسول اللہ دی جھولی کیوں نہ ہوئے موت آ جاندی ہے چاہے پھٹے تے ماں بیٹا کلہ کیوں نہ ہوئے پچھلی گل یاد ہے نا اللہ ماں دی روح پرواز کر گئی بچہ کلہ بچ گیا اللہ فرمایا ہے او اسرائیل اے ساڈیاں حکمتاں دے فیصلے ہوندے نے سنو او اسرائیل او جیڑا بچہ بچ گیا آئی پھٹے تے سمجھ آندی پئی گل دی او جیڑا بچہ بچ گیا آئی پھٹے تے اونوں میں بڑھایا پالیا 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 وقت دا بادشاہ ایو شداد ای جیرا میرے مقابلے دے اندر جنت بنا کھلوتا اے دیاں مرضیاں نا جنو بچا لوے اللہ لیکن یاد رکھ موت میرے تے بھی آنی ہے تیرے تے بھی آنی ہے او تیرے چلی گئی انہ دی والدہ محترمہ اللہ انہ دی آخرت دیاں منزلہ آسان کرے ہن ذرا تینوں تے مینوں اپنی فکر کرنی چاہی دیئے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم اللہ رب العزت نے 14ویں پارے دے اندر سورت نحل دے اندر فرمایا ہے او لوگو جس وقت کوئی نیک بندہ فوت من لگے اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام نو بھیج دینے او اسرائیل میرا خاص بندائی
ہائے ہائے میرا خاص بندہ مسلمان تے موحد آدمی ہے، اینو جا کے بڑے پیار نال میرے کو لے کے آ جاؤ۔ اللہ میں کلا جاواں؟ اللہ فرمایا نہیں نہیں، 500 فرشتہ نال لے کے جاؤ۔ کتنا؟ اللہ سانو ان یار دی موت نصیب فرمائے۔ اللہ 500 فرشتہ نال لے کے جا، اور فرشتہ دے ہاتھ دے اندر ریحان دے بوٹے خوشبودار پھول، او انہاں دے ہتھاں دے اندر گلدستے بنا کے دے، اور انہاں نو آنکھ نال چلو میرا موحد بندہ اس کلری علاقے نا چھوئی والے علاقے دا موحد بندہ ہے، اینو لے کے اللہ دے دربار دے اندر آنے، 500 فرشتے دا پورا پروٹوکول لے کے جا۔ اسرائیل علیہ السلام آندین، اتو جس وقت سامنے آندین، اے بندہ اج سامنے پیا ہوئے روح دے اندر موجود ہے، اتو آندے او فرشتہ اسرائیل تے نال 500 فرشتہ او آدین سلام علیکم، پریشان نہ ہو، اللہ عرشاں تو بیٹھ کے تینوں سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ ادخلوا الجنہ، پریشان ہومن دی لوڑ کوئی نہیں، دنیا تے بڑیاں تکلیفاں جھلیاں نہیں، گرمی سردی دے اندر اللہ نو راضی کرن دی کوشش کیتی ہے، اپنا کھاون پیون جوگا کھلا رزق کوئی نہیں، وقت بھی اللہ دے راستے تے دیندا رہے ہیں، صدقے خیرات کردا رہے ہیں، غریباں دی مدد بھی کردا رہے ہیں، اللہ نو راضی بھی کردا رہے ہیں، ہن اوکھے ویلے مک گئے نہیں۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العزت تینوں سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں او میرا بندہ آ جا میرے کول۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے دی بڑی پیار دے نال روح قبض کر دے، توجہ کرو، اسرائیل علیہ السلام بڑے پیار دے نال روح قبض کر دے، حتیٰ کہ فرمایا علماء نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث دا مفہوم ہے کہ جیرا بندہ نیک ہوندے، نیک دی روح دے بارے سنو، بات اگلی گل بھی دوسرے ساتھ لوگاں دی گل بھی کردا، جیرے بیچارے برے اور گناہگار ہوندے انہاں دی روح کنجے قبض ہو سی، توجہ نال سنو۔ اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کوئی نیک بندہ او دی روح قبض ہون لگے، او انہیں قبض ہون دیئے جنہیں آٹے وچوں وال بندہ کڑ لیندہ ہے، پتہ بھی نہیں لگدا، او دی روح قبض ہو جان دیئے، فرشتے انہوں لے کے اللہ دے کول چلے جان دے، وقت او دی جیری اتلی قبر ہے، روح دی قبر، روح والی قبر جیری ہے او دے کو اتھے جا کے اس روح مبارک نو پہنچا دین دین، چوئی قبر دے اندر پہنچ دیئے روح اتو فرشتے آ جان دین، فرشتے آ کے سوال کر دین، پہلا سوال کر دین من ربو کا، او موحدہ اپنا رب کینو بنائی رکھے آیا، اپنا الہ تے معبود کینو بنائی رکھے آیا، او فوراً آکسی اللہ ربی، اللہ ہی میرا رب ہی، اللہ ہی نو من کے چلے آن، اللہ تو علاوہ کسے اور دے سامنے جا کے جھکیا کوئی نہیں، اوکھے ویلے کسے اور نو واجہ نہیں ماریاں، مصیبت دے وقت دے اندر کسے اور دی سور پکار میں نہیں کیتی، میں جدوں بھی پکارے ہے تے اللہ نو پکارے ہے، اللہ ربی اللہ ربی، پہلا جواب دے گا، فرشتہ کے کہندہ بالکل ٹھیک آکھیات ہے، دوسرا سوال کرے گا او مسلمانہ ایتے دسا من نبیوں کا، اپنا نبی کینو منی رکھے آئی، نبی تے رہبر تے مقتدا تے امام کینو تسلیم کری رکھے آئی، کوئی جیرا بندہ موحد ہوئے گا او فوراً کہے گا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
او اللہ دے رسول میں انہاں نو اپنا امام بنا کے رکھیا ہے، میں خوشی دے موقع تے بھی انہاں دے طریقے نو اہمیت دیتی ہے، موت دے موقع تے بھی انہاں دے دین دے مطابق وقت گزارے ہے، رزق کماون دے ویلے بھی انہاں دیاں تعلیماں نو میں ویکھ کے چلیا، یعنی ہر موڑ تے میں اپنا امام تے مقتدا محمد رسول اللہ نو بنا کے رکھے ہے۔ اگے فرشتہ آدھا ہے بالکل ٹھیک آکھے آئی، تیسرا سوال فرشتہ کر دے ما دینوں کا، دین کیرا بنا کے رکھیے، فوراً جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اللہ نو بھی اسلام پسند ہے، اور اسلام بنایا اللہ نے آئی، پہنچایا رسول اللہ نے آئی، اور اس تے میں عمل کر کے لے کے آیا۔ فرشتے کہندے نے بالکل تے ٹھیک آکھے، اتو آسمانہ تو آواز آن دیئے او فرشتو میرا پیارا بندہ ہے، اللہ کی طرف آواز آن دیئے اے میرا پیارا بندہ ہے، اے جیرے بھی جواب دے رہے ہیں، ٹھیک جواب دے رہے ہیں، جنت وچوں بستر لے کے آؤ اور اے دی قبر دے اندر جنتی بستر بچھا دیو، اور جنت والے پاسوں اے دی قبر دیاں کھڑکیاں کھول دیو تاکہ جنت دی خوشبو تے ہوا بھی آندی رہے، جنتی بستر دیوتے اینو سما دیو اور اینو آکھو نم کنومت لوروسا، انج طرح بے فکر ہو کے سو جا جنہیں پہلے دن دی دلہن بے فکر ہو کے سو جاندی ہے، انہوں اور کوئی بلاون والا نہیں ہوندا سوائے اپنے خاوند دے۔ فرمایا اینو آکھو اے میرا پیارا بندہ تو دنیا تے اللہ دی من کے چلے نم کا نومت العروس، او بندہ اپنی قبر دے اندر بے دلہن دی طرح سو جا، اور قیامت تک تینوں کوئی فرشتہ بھی نہیں جگا سکدا اور کوئی مخلوق نہیں جگا سکدی۔ جس وقت قیامت دا نکارہ بج جائے گا اللہ فرماندے نے اتو میں آپ اپنی رحمت دے ہتھاں نال ہاتھ پھیر پھیر کے تینوں آپ جگاواں گا۔ یہ جو موت ہونی چاہیے ہے نا، اللہ ہی جی موت دے نا، اللہ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے جس وقت روح قبض کرنا دے پہ ہوندن مسلمان موائدی سلامی کر دین آدین ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، انہوں آدین اپنے رب وال چل، اپنے اللہ وال چل۔ دوسرا بندہ اللہ اس سورۃ انفال 10واں پارہ دوسرا رکوع وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا ہے او میرا پیغمبر کاش تساں ویکھ رہے ہوندے، او مسلمانوں کاش تساں ویکھ رہے ہوندے انہاں لوگانوں جنہ اللہ دی نہیں منی، اللہ دے نبی دی نہیں منی، دنیا تے اپنی مرضیاں کر دے رہے، آدھے کہن اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، او اتھے مرضیاں کر لو، ایویں مولویاں دی رٹ لگی ہوئی ہے، موت موت موت، قبر قبر، برزخ برزخ، آخرت آخرت، ایویں مولویاں دی رٹ لگی ہوئی ہے، اتھے جے مرضی آوے کر لو۔ اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو اے شیطان دا بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جیرا اللہ دی نہیں مندا، جیرا اللہ دے رسول دی نہیں مندا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے انہوں بھی چاہیے دے اللہ دے رسول دی من کے چلے، شہری عورت ہے او بھی من کے چلے، دیہاتی عورت ہے او بھی من کے چلے، شہری ساتھی ہے او بھی من کے چلے، اگر دیہاتی بندہ ہے او بھی من کے چلے۔ اللہ
اللہ فرمایا ذرا ویکھ تے صحیح میں تینوں انہاں لوگاں دا بھی حال دساں جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی نہیں من کے چل دے کفروا فرشتے جس وقت آندے اس وقت فرشتیاں دا کے حال ہوندا ہے فرشتیاں دے کالے سیاہ چہرے ہوندے بڑیاں بڑیاں اکھیاں ہوندیاں اور لمبے لمبے جس طرح بیل اور گائے دے سنگ ہوندے اس طرح دے بڑے بڑے دند ہوندے اور انہاں دی آواز بجلی دی کڑک دی طرح ہوندی ہے اور انہاں دے ہاتھ دے اندر جہنم دا سامان ہوندا ہے گرز وغیرہ اور عذاب دے من دا سامان ہوندا ہے اور جس وقت آندے نے اے بندہ تلے پیا ہوندا تے خاندان والاں دے درمیان چرپائی تے لیٹا پیا ہوندا ہے لیکن فرشتہ نو ویدا ہے اے دیاں اکھیاں پھٹیاں رہ ویندیاں اینو پتہ نہیں ہوندا نال اماں بیٹھی ہے یا ابا بیٹھا ہے بھائی بیٹھا ہے یا بیوی بیٹھی ہے بچے بیٹھے نے یا استاد شاگرد بیٹھا ہے اینو کہندی پرواہ بھی کوئی نہیں ہوندی اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے او بندے او سن لو اساں تواڈے نالوں اس بندے دے زیادہ قریب ہوندے ہاں وانتم حینئذ تنظرون او ساتھیو او میرے بھائیو اللہ سانو فرما رہے ہے تساں نال بیٹھ کے ویکھ رہے ہوندے ہو اے دی ہن تاری بدی گئی ہے اے دے ہن سکرات شروع ہو گئے وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون اللہ فرمایا ہے تساں نیڑے ہو کے بھی دور ہوندے ہو اساں تواڈے نالوں زیادہ اس بندے دے قریب ہوندے ہاں ساڈے فرشتے آئے کھڑے ہوندے انہاں نوں ویکھ کے اے بیچارہ بھج تے نہیں سکدا اتھے پیا ہوندا ہے خوف دی وجہ تو اکھیاں پھٹیاں رہ گئیاں فرشتے آندے نے اللہ فرمایا یضربون وجوہہم اور اسرائیل دے نال جڑے فرشتے ہوندے نا اس بندے نو منہ تے مار رہے ہوندے اللہ دا قرآن سچا کہ جھوٹا سچا ساڈا ایمان او دے نال ہے اللہ فرمایا یضربون وجوہہم او بندو تساں نال بیٹھے ہوندے ہو تانوں پتہ نہیں لگدا میرے فرشتے دے منہ تے مار رہے ہوندے نا وادبارہم اے دی پشت تے مار رہے ہوندے نا پیٹھ تے ترکل اور کمر تے مار رہے ہوندے نا مار دے ہاں اے دی روح کھچ رہے ہوندے نا روح نس دیے اسرائیل تو بھجن دی کوشش کر دیے چنڈا گٹھن دے اندر وڑن دی کوشش کر دیے اسرائیل اس اندر غوطہ لا کے والنازعات غرقا والناشطات نشطا جا کے دی تفسیر پڑھ لینا اللہ فرمایا والنازعات غرقا اور جیرے ویلے فرشتے آندے بندے دے اندر غوطہ لا کے اندروں روح نو جا کے کھچ لیندے وات ایک ایک نس وچوں ایک ایک جوڑ وچوں ایک ایک رگ وچوں ایک ایک پٹھے وچوں ایک ایک وال وچوں بندے دی مرد دی اور عورت دی روح کھچ کے لے جاندے علماء نے لکھے ہے او دین تشبیہ اس طرح دیتی ہے ایک کنڈیاں والی جھاڑی ہووے توجہ ایک کنڈیاں والی جھاڑی ہووے اوتے ململ دا کپڑا سٹ دیو وات اس کپڑے نو کھچو جنہیں کپڑا لیرا ہو جاندہ ہے انہیں طرح اس ظالم بدبخت دا جس وقت فرشتے روح قبض کر دین اے دا جسمی اندرو لیرا ہو جاندہ ہے وات جس وقت انہوں غسل دین دے پہ ہوں دینا روح جو نہیں اندر
اللہ دی قسم ہے اگر او دے جسم دے اندر روح ہوندی اور رو کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا میرے تے ظلم نہ کرو، ہائے ہائے میرے تے ظلم نہ کرو، میں بڑیاں تکلیفاں ویکھی پیا، میرا انگ انگ ٹوٹا پیا ہے، میرا جسم لیراں لیراں ہویا پیا ہے، اللہ اللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام غوطہ لا کے اس بندے دی روح نو کھچ کے لے ویندا ہے، وقت اتے جاندے نے آسماناں دے دروازے بند ہوندے نے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ایو جے بندے دی روح نو اساں آسماناں تے اتے جاون ہی نہیں دیندے، آسماناں تے دروازے بند کر دیندے آ تحت الثرا، اور اللہ دی مرضی برزخ دے اندر جیری جگہ تے بھی اللہ اس روح نو رکھ دے، اس قبر دے اندر پہنچ جاندا ہے، روح والی قبر دے اندر جس وقت او دی روح پہنچ جاندی ہے اوتھے فرشتے آ جاندے نے، انہاں دے ہتھاں دے اندر گرز ہوندے نے، اور گرز کیڑی چیز ہے؟ اللہ دے نبی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گرد ایک گرز اگر ایک پہاڑ تے رکھ دیو او پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا دے اندر اڑ جائے گا، اے گرز ہے، انہاں فرشتاں دے ہتھاں دے اندر گرز ہوندے نے، اور آندے ہی او دے کول سوال کر دین من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، کوئی جواب نہیں، رب نال بنائی جو کوئی نس، رب نو راضی جو کوئی نس کیتا، رب نو سمجھیا جو کوئی نس، ہاں وہ ایک ہی جواب دینا ہے ہاں لا ادری، آج میں نو کوئی پتہ نہیں، آج میں نو کوئی پتہ نہیں، اس ٹائم یہ جواب دے منا، انہاں دوسرا سوال کرنا ہے من نبیوں کا، وہ آدھا ہاں لا ادری، آج میں نو کوئی پتہ کوئی نہیں، تیسرا جواب، تیسرا سوال ہونا ہے ماں دینوں کا، دین کے رہی، وہ اکسی ہاں لا ادری، ہاں بس دنیا تے پیسے نو دین بنایا، دنیا تے رسول اللہ نو اپنا امام نے سمجھا، تے ایکٹر تے ایکٹرساں دی نقل کیتی ہے، مردوں نو دیکھو تے ایکٹراں دی نقل کر دین، عورتوں نو دیکھو تے فلماں تے ڈرامے تے بے حیائیاں ویکھ کے انہاں دا کلچر تے انہاں دا جیرے زیب و زینت تے جیرا انداز ہے ایکٹرس دا اداکاراں دا انہاں دے انداز کاپی کر دیا عورتاں، اتھے تا کم آمنی ہے رسول اللہ دی غلامی، اتھے کم آمنی ہے اللہ دی گل نو مننا، رسول اللہ دی غلامی کرنا، میرے بھائیو ایک کم آنا ہے۔ اللہ نے تائیں تے قرآن فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، اے لوگو اسا تانوں دنیا دی زندگی اس واسطے نہیں دیتی بے صرف پیسے کماونے تے ٹکر کھاونے تے بس اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں، اس واسطے زندگی نہیں دیتی، اسا تو تانوں اس واسطے زندگی دیتی ہے ایوکم احسن عملا، تواڈے وچوں چنگا کم کون کر کے آندا ہے۔ اسا اپنے گریبان جھانکیے نا، آج صبح تو لے کے رات دے 10 بج رہے ہیں، میں تے تساں اپنے گریبان صرف محاسبہ کرا پہ آج صبح تے لے کے ہن عشاء رات 10 ہو گئے، ہن تک میں اللہ دیاں کتنیاں فرما برداریاں کیتیاں تے کتنیاں نافرمانیاں، آج تک تا حساب کر، وقت سوچ ساری زندگی دا حساب کنیے دے سی، اے موت آئیے، موت دا موقع آیا ہے، اتنی مینو الرٹ اور پیغام آیا ہے بھائی آج وہ چلے گئے کل تو نے بھی جانا ہے، تیاری کر تیاری۔ اللہ نے شروع فرمایا، میں شروع آیت بھی ذکر کی تھی آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے بندے اللہ تو ڈر، ولتنظر وت دیکھ غور کر، نفس ما قدمت لغد، کل والے دن جیرا موت تو بعد تیرا کل شروع ہونا ہے اس واسطے کیری تیاری کی تھی، کیری تیاری کی تھی۔ اللہ اللہ او فرشتے بندے نو اس قبر دے اندر پہنچا دین تے سوال کر دین، او سوالاں دے جواب نہیں دے سکدا، توجہ کر، اللہ یہ جی موت تو بچائے، اللہ اساں بڑے گناہگاراں تیری رحمت تو امیدواراں، اللہ تو اپنی رحمت دے صدقے ساڈیاں غلطیاں معاف فرما دے،
اللہ ساڈا خاتمہ چنگا فرما، اللہ سانو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت وہ 3 سوالاں دے جواب نہیں دے سکدا، اللہ فرماندے نے اینو جہنم وچوں ایک بستر لے آؤ اور اس بستر دے اوتے اینو لٹا دیو، اگ والا بستر آئے گا، اگ والا بستر آئے گا اور اوتے انہوں سلایا جائے گا۔ اللہ، اگ دا بستر، ذرا یہ غور کرو نا تھوڑا جہا بھئی، یہ سارے گھرن جیری اگ جلدی ہے، اتو جیرے انگارے بن دین، کہرا تکڑا بندہ ہے جیرا 5 منٹ صرف اپنے ہاتھ تے انگارہ رکھ سکے؟ کوئی ہے نر جنا جیرا 5 منٹ ایک انگارہ ہاتھ تے رکھ سکے؟ ہن ذرا سوچو اتھے جہنم قبر دے اندر اور آخرت دے اندر نافرمان بندے دا بستر بھی اللہ اگ دا بنا ہونا ہے، لباس اگ دا، رہائش اگ دی، برداشت ہو سکنا ہے؟ میرے بھائیو، میرے نبی نے بھی اور اللہ دے قرآن نے بھی بارہا اسانو آخرت تو ڈرایا ہے۔ اساں انہیں کافران دی طرح صرف کھامن پیون واسطے دنیا تے نہیں آئے، اساں ایک مقصد ہے اور وہ مقصد اسانو رسول اللہ دسا کے گئے۔ اس واسطے اپنے مقصد دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرو میرے بھائیو، لگے رہو۔ جس طرح حضرت صاحب اپنے بیان دے اندر تو انہوں دعا پہ دس دیاں، اور جنازے جساں پڑھ دیاں، لیکن افسوس اسانو انگلش ساری آن دیئے، میتھ ساری آن دیئے، سائنس سبجیکٹ سارے آن دیں، دنیا دے سارے کم اسانو آن دیں، نہیں آن دی تا اسانو قرآن و سنت دی زبان نہیں آن دی، اسانو نہیں پتا اساں کے پڑھنا ہے۔ اور تے اساں دعا پڑھ دیاں، اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام، اے اللہ اساڈے وچوں اسانو اتنے تک زندہ رکھیں، اسلام دی حالت دے اندر زندہ رکھیں، یعنی مسلمان بڑھا کے رکھیں۔ ومن توفیتہ منا، اساڈے وچوں جیرے بندے نو بھی اللہ فوت کرن لگیں تے موت دیون لگیں، اللہ فتوفہ علی الایمان، ایمان دی حالت وچ موت دینے، ایمان دے حالت دے اندر خاتمہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ نال سن، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعتبار بالخواتیم، او اپنے مولوی پن تے ناز نہ کیتا کر، اپنی نمازاں تے ناز نہ کیتا کر، اپنی تقریراں تے ناز نہیں ہونا چاہیے، اپنے مسلمان تے ناز نہیں ہونا چاہیے، او عورت اپنے کلمے تے ناز نہ کیتا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جت او بندہ گیا ہے جیندہ خاتمہ چنگا ہو گیا ہے، جیندہ خاتمہ چنگا ہو گیا وہ جت گیا ہے۔ ہن اے بھی تانوں دسنا ہے انشاءاللہ کہ خاتمہ کنے چنگا ہوتا ہے، پتہ ہونا چاہیے نا۔ 2 گلاں دسنا، صرف 2 گلاں، چلو موقع تے آ گئی جان، بھول نہ وجن۔ حضرت عبداللہ بن عمر آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر دے بیٹے آخری عمر دے اندر نابینا ہو گئے اور اپنے کمرے والے دروازے تو باہر والے دروازے تک ایک رسی بدی ہوئی نے، جدوں بھی کوئی سوال کرنا ہویا دروازے تے، میرے بھائی میری ماں بہنوں، اللہ کا واسطہ ہے، جب کبھی دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آ جائے نا، خالی نہ لوٹایا کرو، خالی نہ لوٹایا کرو۔ 5 روپے کی گنجائش ہے تو 5 دے دو، کھانے پینے کی کوئی چیز پڑی ہوئے اٹھا کے دے دو، اللہ رب العزت تمہاری جھولی بھی کبھی خالی نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ جو دروازے پہ آیا کھڑا ہے نا اسے خالی واپس نہ کرنا بس۔ اللہ کی ریگل تھی نہیں پہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسی بدی ہوئی ہے کمرے تو گلی والے دروازے تک، آخری عمر دے اندر نابینا ہو گئے ہیں، جدو کوئی سوال کرنا ہویا اے آپ اٹھ دیا، آپ جا کے اپنے ہاتھ دے نال صدقہ دے کے آنے آنا،
خیرات صدقہ دے کے آندے ہیں، گھر والے آندے ہیں ابا جی تساں معذور بھی ہو تے بزرگ بھی ہو، تساں آپ کیوں اوکھے ہوندے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے نبی دا سچا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہیں میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سنے ہے جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال صدقہ آپ دے وے او دا خاتمہ اللہ چنگا کر دیندا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ نال صدقہ دیتا کرو چاہے 5 روپے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اچھے خاتمے دے ذریعہ، پہلا سبب، پہلا ذریعہ کہ جس سے خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسواک، مسواک جس کو آج امت بھول چکی ہے۔ وضو دے اندر 13 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، وضو دے اندر کتنی سنتیں؟ 13 سنتیں۔ یہ 12 سنتیں تے عمل کریں دا، 13ویں تے نہیں کریں دا۔ اے ایمانداری چھوٹی جی گل میں تہاڈے کول پوچھدا ذرا جواب دینا، کلی کر دیو وضو دے دوران کر دیو کہ نہیں چھوڑی نے؟ نک پانی پہندے ہو، گردن دا مسا کریں دے ہو، یہ ساریاں سنتن کہ نہیں چھوڑی ہے نا؟ جن کلی کریں دے ہو تے کہ نہیں چھوڑی۔ مسواک بھی تو اسے نبی دی سنت ہے، یہ کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ بھئی جیب وچ گندی لگ دی ہے؟ ہائے ہائے میرے بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی بڑی تاکید فرمائی ہے، مسواک مسواک مسواک۔ ایدہ سب تو بڑا فائدہ یہ ہے مسواک کرن والے بندے دی موت اللہ کلمے تے دیندہ ہے۔ یار ایدی ساری کلم چھوٹی جی لکڑی بندہ جیبے چ رکھے تے وضو دے ٹائم منہ چو پھیر لوے تے کلمے تے موت آ جاوے، اے سستا سودا ہے یا مانگا؟ سستا ہے نا، اور فری ملنی ہے، کہ لکڑی کہ ٹالی درخت تو کٹ لو، نہیں تو 20 روپے دی مسواک بازاروں لے لو، سستا جہا کام میں انعام بہت بڑا ہے۔ اس واسطے اپنے خاتمے دی فکر کرو کہ اللہ ساڈا خاتمہ چنگا کرے۔ بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کر دیتا ہوں، برسی سالہ واقعہ جی بڑا لمبا ہے جی ہاں، کرنے آئیں زیادہ دیر تو نہیں ہو رہی؟ ہاں جی، اصل میں ہوا چل رہی تھی، اب تو ماشاءاللہ تھم گئی ہے۔ چلو تھوڑا سا ٹائم میں بھی آیا ہوں، چلو اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ اصل تو بات بھائیو یہ ہے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، تبدیلی کا ماحول ہے نا آج کل، تبدیلی آ جائے۔ جو ہم غفلت کی چادر اوڑھ کے، ہمارے مرد ہماری عورتیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے آخرت کی۔ چلو موت کے موقع پہ حضرت بھائی سعید صاحب نے اور قاری صاحب نے اور آپ حضرات نے یہ جو پروگرام کا انتخاب کیا ہے اور انعقاد کیا ہے نا، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی اور موت کی فکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے آ رہے ہیں، اپنی سواری تے صحابہ کرام نالن، ایک دو گلہ اور سنو ذرا، ایک صحابہ کرام نالن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، 2 قبراں انہاں قبراں دے نالوں گزر ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری اچھل پئی تے کود پئی، حتیٰ کہ اللہ دے نبی بالکل گرن دے قریب ہو گئے۔ صحابی اچھلی، سواری اچھلی تے کودی، صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا، او میرے صحابہ تانوں پتہ ہے اے سواری میری کیوں کودیے، کیوں اچھلیے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ دینے یا رسول اللہ نو پتہ ہے یا اللہ دے رسول نو پتہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریاں 2 قبرن انہاں قبراں والا نو عذاب ہو رہا آئی، اور اس عذاب دے ڈر دی وجہ تو میری سواری کود پئی ہے۔ اللہ۔ اور ایک اور حدیث جاندہ ہے،
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس وقت کسی مردے نو قبر دے اندر عذاب ہوندا ہے نا تا انساناں تے جناں تو علاوہ دیگر آس پاس والی مخلوق نو پتہ لگدا ہے اور اودیاں چیخو پکا اور ادا رونا اور ادا عذاب او ساریاں دیگر مخلوقات سن رہی ہوندیاں صرف جنت انساناں نو اللہ نہیں سنویندا اس دی وجہ ہے کہ انہاں نال اللہ آکھیا ہے تہاڈا ایمان تاں قبول ہے الذین یؤمنون بالغیب تساں ڈٹھا نہیں میری زبان میرے قرآن تے اور میرے نبی دی زبان تے تساں یقین کرنا ہے ایمان بالغیب آنا ہے ٹھیک ہے اس واسطے اللہ سانو نہیں سنویندا حتیٰ کہ ایک اور موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میں تانوں دکھا دے نا اللہ نو عرض کراں کہ اللہ انہاں لوگوں نو عذاب قبر وکھا دے اگر اللہ تعالیٰ تانوں عذاب قبر وکھا دے وے تساں ڈر دی وجہ تو اپنے مردوں نو قبر وچ دفن کرنا بھی چھوڑ دے سو اتنے سخت عذاب ہیں اس واسطے میرے بھائیو او منزل آونی ہے قبر تینوں بھی ملنی ہے تے مینوں بھی ملنی ہے ٹھیک ہے دنیا والی قبر ملے نہ ملے روح والی قبر ضرور ملنی ہے ثم اماتہ فاکبرہ ٹھیک ہے دو جڑی قبر وہ ہر بندے نو ملدی ہے دنیا تے بعضوں نو نہیں ملدی کئیاں نو مچھلیاں کھا ویندیاں سمندر وچ دریا وچ غرق ہو ویندا ہے کئیاں نو اگ ساڑ دیندی ہے کئی کتھے حادثے دے اندر چیتھڑے ہو جاندا ہے کئیاں نو کوئی درندہ کھا ویندا ہے ظاہراً تا قبر نہیں پہ ملدی لیکن اللہ دے ہاں اس نو قبر ضرور ملدی ہے اس نو آکھیندا برزخی قبر روح والی قبر او ضرور ملدی ہے ٹھیک ہے جی اللہ اچھا پچھلی گل ذرا یاد کرو یہ بھی میں تمہیں سنیندا جی حدیث میں تمہیں سنیندا پیام پچھلی گل او بندہ ترے سوالاں دے جواب نہیں دے سکدا اس واسطے قبر وچوں اس واسطے جہنم وچوں بستر آ جاندا ہے اور اس نو جہنم والے بستر دے اوتے سلا دتا جاندا ہے اور اللہ پاک نے اس بندے واسطے جڑے عذاب تیار کر رکھے نے اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو اٹھ دی گردن جتنے موٹے موٹے سپ اللہ او دے اوتے مسلط کر دیندا ہے اور کھچر جتنے گدے جتنے بڑے بڑے بچھو اللہ او دے اوتے مسلط کر دیندا ہے اور اس نو لڑنا شروع کر دیندے نے اور سپ اس بندے نو لڑدا وی ہے او دا گوشت وی کھاندا ہے اور اللہ پاک او دو فرشتے بھیجدا ہے جڑے فرشتے اکھیاں تو نہ بینا ہوندے نے اور انہاں دی آواز بجلی دی کڑک دی طرح ہوندی ہے اور اس دے انہاں دے ہاتھ دے اندر گرز ہوندے نے اور اس قبر والے بندے ایک گرز مار دینے اور وہ بندہ گرز لگن نال ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے اور او جیرا گرز ہوندا ہے دور جا کے گردا ہے فرشتے جا کے اس گرز نو اٹھا کے دوبارہ لے آندے نے جس وقت قریب آندے نے اللہ اس دے جسم نو دوبارہ نویں شروع بنا دیندا ہے واتو مار دینے انہی طرح مار دے راون گے جب تک قیامت نہیں آ جاندی ایک اور حدیث دے اندر آندا ہے اللہ رب العزت ایک سپ مسلط کر دے اس قبر والے بندے تے او سپ آ کے اس بندے نو لڑنا شروع کر دے اور لڑدا رہندا ہے ایک ڈنگ مار دے تے دوسرا ڈنگ مار دے تیسرا ڈنگ مار دے تے چوتھا ڈنگ مار دے او قبر اس قبر والی میت نو آندا ہے رو نہیں فجر دی نماز قضا کرن دی وجہ تو مینوں حکم ہوئے فجر تو لے کے ظہر دی نماز تک میں تینوں لڑدیاں لانا ہے وقت ظہر دی نماز دا وقت ہو جاندا ہے وہ تو ڈگنا شروع کر دیندا ہے او لڑنا شروع کر دیندا ہے او اگے چیخاں ماردا ہے روندا ہے تے اگے سپا دے مینوں حکم ہوئے اے ظہر دی نماز قضا کیتی ہے ظہر تو ٹائم تو لے کے اثر تک اینو لڑدا رہا انہیں اثر تو مغرب تک مغرب تو عشاء تک عشاء تو فجر تک ہر نماز قضا کرن دی وجہ تو انہوں سپ لڑدا رہندا ہے اور او پراپر لگاتار تکلیف دے اندر مبتلا رہندا ہے او میرے بھائیا او میری بہنا اللہ دا واسطہ ہی اے دنیا والی زندگی اے دے اندر تھوڑی جی مشقت برداشت کر اللہ نو راضی کرن دی کوشش کر او بڑا رحیم ہے تیرا بندہ تھوڑی جی کوشش چا کرے اللہ اونوں آپ انگلی نال
پکڑا کے جنت دا داخلہ عطا کر دیندا ہے۔ آخری حدیث سنو جی، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے مرگل قریب المرگ ہے، مرن دے قریب ہے، ایک بھائی اودا ہے، اونو آدھے او بھائی میں تیرے نال بڑی نبھائی ہے۔ بالکل آخری حدیث ہے جی، 2-3 منٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک میسیج دینا ہے آپ کو، میں تیرے نال بڑی نبھائی ہے لیکن ہن میں تھک گیا، جدوں تیری روح نکلے گی میں تیرے نالوں جدا ہو کے اپنے کم دھندے اڑ جاؤں گا۔ اچھا پریشان ہویا ہے فوت ہونے والا، دوسرا بھائی آ گیا ہے، اس آکھے جناب میں تیرے نال پہلے بھی نبھاندا رہا، مرن تو بعد بھی تیرے نال تھوڑی بہت وفا کراں گا کہ بھئی میں تیرے فوت ہون تو بعد تیرے کفن دا بھی بندوبست کرساں، تیرے غسل دا بھی بندوبست کرساں، تیرے جنازے تے دفن دا بھی بندوبست کرساں۔ اے بھی آکھ کے چلا گیا۔ تیسرا بھائی آیا، اس آکے آکھیا او فوت ہون والے میں تیرے نال پکی وفا کرساں، جتھے تو اتھے میں تیرے نال ہن بھی ہاں، موت دے بعد بھی تیرے نال، قبر دے اندر بھی تیرے نال اور حشر دے اندر بھی تیرے نال، جنت جائے گا تاں بھی تیرے نال، جہنم جائے گا تاں بھی تیرے نال۔ ایک گل کر کے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او میرے صحابہ انہاں تیناں بھائیاں وچوں سب تو زیادہ وفادار کیڑا بھائی ہے؟ صحابہ آکھا یا رسول اللہ اوہ بھائی ہے جیرے آکھیا میں وفا کرے سا تول نبھے سا، وہ ہوندہ ہے نا وفادار جیرا تول نبھائے۔ یا رسول اللہ اوہ بھائی زیادہ وفادار ہے جیرے بندے آکھیا تول نبھے سا۔ ہن اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ سمجھایا ہے، فرمایا او میرے صحابہ او جیرا پہلا بھائی آئی جیسا آکھیا آئی تیرے مرن تو فوراً بعد میں جدا ہو ویسا، میں تیرا ساتھ چھوڑ دے سا، فرمایا اے بندے دا مال ہے، جو یہ بندہ مرد ہے تو اس کی جیب سے پرس نکال لیا جاتا ہے، اس کے گھر بازو میں گھڑی ہے وہ اتار دو، اور کوئی قیمتی چیز اس نے پہنی ہوئی ہے وہ اتار دو، کوئی عورت ہے اس کا زیور پہلے اتارو، کانٹا ہے، ناک میں کوئی زیور ہے، گلے میں کوئی زیور ہے، کوئی چوڑی کا کڑا پہنا ہوا ہے، کوئی چیز پہنی ہوئی ہے قیمتی دنیا کی سامان کی، وہ اتار دی جاتی ہے۔ کی جاتا ہے ایسا کہ نہیں؟ انجار کیتا ویندا ہے نا، ایک کیتا ویندا ہے، سب تو پہلے بندے نالو مال جدا کیتا ویندا ہے۔ ایک اور حدیث سے چاہتا ہے، میں آقا ایک حدیث سن ویسا پر دوسری حدیث بھی آ گئی ہے، چلو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ آدھا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سنو، 3 قسم دے مال بندے دے اپنے ہوندن، توجہ نال حدیث سننی ہے، کتنے قسم دے مال ہو؟ 3 قسم دے مال بندے دے اپنے ہوندن۔ فرمایا ایک ما اکلا فافنا، ایک او مال جیڑا کھادس تے ختم کر گیا ہے، اے بندے دا اپنا مال ہے تاں کھادس ایک۔ دوسرا وما لبس فابلا، جیڑا مال پایس کپڑا، کوئی جتی، کوئی ٹوپی، کوئی رومال، کوئی ویس کوٹ، کوئی اپر، کوئی بھی چیز جیڑا پایس پہناوا، فرمایا اے بھی بندے دا اپنا آئی جیڑا پا کے ہنڈا گیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا ما آتا فاکتنا، جیڑا مال اللہ دے راستے تے دتس او بھی اپنا ہے، او بھی اپنا ہے۔ اے پہلے والے 2 مال فنا ہو گئے، او مال بچیا پیا ہے، آخرت چونو کم دے سی۔ فرمایا اس تو علاوہ جتنا بھی مال ہے او اس دا نہیں پچھلا دا ہے، اس دا نہیں کہندا ہے پچھلا دا، تے پچھلے دے وچوں کون کون ہوندے؟ سب تو پہلے حقدار ہوندے ورثا جیرے اللہ نے اور اللہ دے رسول نے دسا ہے، ورثا اس دے حقدار ہیں، پتر ہو گئے تے دھیاں ہو گئیاں،
ٹھیک ہے، اس ماں اس باپ دی اولاد وچوں جنہیں پتر حقدار ہیں انہیں دھیاں حقدار ہیں، اور اللہ نے بھی بڑا زبردست انتظام کیتا ہے۔ اللہ فرمایا چوتھے پارے دے اندر سورۃ نساء دے دوسرے رکوع دے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے وراثت کے مال کے لیے۔ کون سا حکم؟ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اگر تساں کہیں لڑکے نو وراثت والا مال دیونا ہوئے نا تا اس دا ترازو اللہ تانوں دس رہا ہے، جتنا دو لڑکیاں نو ملنا ہے اس دے برابر ایک لڑکے نو دیوا ہے۔ اللہ لڑکیاں دا خود بیان چکیتا ہے، توجہ نال سن ذرا گل، اللہ لڑکی دا تے بیٹی دا حصہ خود بیان کیتا ہے، فرمایا للذکر مرد نو کتنا مل سی؟ مثل حظ الانثیین، دو عورتاں دے برابر ایک مرد نو مل سی، یعنی عورت دا حصہ اللہ خود ذکر کر کے اے وضاحت کیتی ہے، متا کوئی خان تے چودھری تے ملک تے وڈیرا تے چھوٹا تے بڑا اپنی بیٹی نو اس گل اے گل آکھ کے محروم چکرے اسا دھی نو جی جہیز نہیں دیتا، اے گل آکھ کے کئی لوگ محروم چکرے ہیں نا بھائی اسا اپنی دھی نو تے بہن نو جہیز نہیں دیتا، ہن وراثت جو حق کوئی نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، میں بھی اسے معاشرے دا فرد ہاں، اور توجہ نال گل سنو، انشاءاللہ تسا میری گل نال اتفاق کر سو، اے جرا جہیز تے ڈاج اپنی دھیاں نو بہناں نو اسا دے دیا نا، اے دھیاں بہناں تے احسان گھٹ ہوندا ہے، خاندان وچ ترا اچا کرن دا لالچ زیادہ ہوندا ہے۔ بھئی ساڈا ترا اچا تھی وے، بھئی اتنے لکھ دا مال دھی نو دتاس، اتنے ہزاراں لکھاں دا مال اپنی بہن نو دتاس، اے اساں اپنا نک رکھن کن تے اپنی ترا اچا کرن کن دیندے ہاں، اپنی بہناں نو وراثت والا مال نہیں دیندے۔ وراثت اچھا وراثت والا مال بنے بھی تاں جو والد فوت ہوئے تاں، جدو فوت ہی نہیں ہویا پہلے وراثت کتوں بن گیا ہے؟ اس واسطے یاد رکھو اے جہیز وراثت نہیں ہوندا، بھیڑاں دا انہیں حق ہے جنہیں تواڈا حق ہے، جنہیں تساں تے میں اپنے ماں پیو دے مال چو ڈیلی کھاندے ہاں تے ہنڈے ہاں، ابا جی ہن موٹر سائیکل گننا ہے، ابا جی گڈی گننی ہے، ابا جی فلانے ٹوٹا زمین دا لینا ہے، ابا جی فلانی فصل کاشت کرنی، او جی رل کے کرا، ابے دے کول پیسے گھندے ہاں، تعاون کریندے نا پیو پتر رل کے گھندے نا چیزاں، اے رل کے جنہیں گھدیاں ان یار بیٹی نو پیو رل کے دیتا ہے چاہے حصہ جہیز والا، اے کوئی وراثت حصہ نہیں ہوندا، وراثت دا علیحدہ حصہ ہی اگر اس نو نہ دیسی بھین نو، اللہ دی قسم ہے تو بھین دا مجرم ہو سی، بھین آدھی راوے شرم و بشرم کہ میں نہیں لیندی میں نہیں لیندی میں نہیں لیندی، اللہ دی قسم ہے بچے نو 10 روپیے دیو تو او بھی نہیں مڑیندا تے بھین عقل مندے او کنجے مڑے سی، لکھاں روپے دا حصے بچے نو 10 دیو تو مڑیندا بچہ نہیں مڑیندا، بچے نو اتنی سمجھ ہے، اے بچہ عالی ہو گئی ہے جس نو سمجھ کوئی نہیں، جو اس نو 2 لاکھ دی یا 4 لاکھ دی یا 10 لاکھ دی زمین چنگی نہیں لگ دی، او مجبوری ہوندی ہے۔ ساڈا معاشرہ ایو جی ہے بھئی لوگ گلاں نہ کرن، او بھین ساڈی عزت بچیندی ہے اپنی، بھئی لوگ میرے تے گلاں نہ کرن، بھئی پیو مر گئے تے ہن بھین اپنے بھراواں کول حصہ منگدی ہے پیو دی وراثت والا، لیکن انہیں بھین شرم کیتا ہے، انہیں بھائی نو بھی شرم کرنا چاہیے، بھائی بھی آکھے جنہیں میں پیو دا پتر ہاں انہیں میری بھین ہی پیو دی دی ہے، جنہیں میں حقدار ہاں انہیں میری بھین بھی حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے روڈ تے کھڑے ہو کے ڈاکہ مارن والا بندہ اے مجرم ہے، چوری کرن والا بندہ اے مجرم ہے، بہناں دا حق کھاون والا ڈبل مجرم ہے۔ میں دلیل دینا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ نال، ایک بندہ صدقہ کریندا ہے، صدقہ اس نو ثواب ملدا ہے، فرض کرو نا ثواب ملے نا نیکیاں ملیاں، اگر ایک بندہ اپنے خاندان دے کسے بندے تے صدقہ کریندا ہے اللہ اس نو ڈبل ثواب دیندا، انہوں بھی نیکیاں ملدیاں، کیوں؟ خاندان دے نال صلہ رحمی کرن دا اللہ پاک نے بڑا اجر رکھا ہے۔ انہی طرح کہ ہور دا حق خاصی تاں وی مجرم ہے، اپنے خاندان دے قریبی بندے دا حق خاصی تا ڈبل مجرم ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو اے مرن والے دا جیڑا بندہ فوت ہو گیا ہے اس دا مال وراثت بنا ہے، وراثت جو حقدار ہیں اس دی بیٹیاں بھی تے اس دے بیٹے بھی، انہاں نو تقسیم کرنا ہے شریعت جویں مسئلہ ہوئے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا ہے او جیرے 3 بھائی ہیں، فرمایا پہلا جیرا بھائی آکھائی نا میں فوراں ساتھ چھوڑ ویسا او بندے دا مال ہے، بھائیو مال ہتھاں دی محل ہے، کہیں دے کم نہیں آندا۔ سکندر ذوالقرنین فوت ہون لگا
اس آکھیا بھائی انج کرے جس وقت میں فوت ہوا تو مینوں کفن دینا ہے نا تو کفن چو میرے دونوں ہاتھ باہر کٹ کے رکھنے ہیں۔ لوگ آکے حضرت اصول تے ہے بھئی کفن دے اندر ہاتھ ہوان، اس آکھا نہیں یار تسا میرے باہر کٹ کے رکھنے ہیں۔ دنیا نو پیغام دیونا چاہندا، ادھی دنیا دا فاتح اور ساری دنیا دا بادشاہ اج دنیا تو کچھ نال لے کے نہیں جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اس واسطے او بھی خالی ہاتھ گئے تے میں بھی خالی ہاتھ۔ ساڈے لباس تے ٹوپیاں تے واسکٹاں تے لش پش جیری ہے نا اے مک ونجنی ہے، ایک لٹھے دی چادر ہونی اس وچ لپیٹ کے تین مینوں قبر وچ سٹ دینا نے۔ او وقت آونا ہے ساڈے تے، بس دعا کر اللہ خاتمہ چنگا کرے، اللہ ایمان دی حالت وچ موت دے وے، ٹھیک ہے۔ او دو کم یاد رکھنے نے، صدقہ تے مسواک، ٹھیک ہے، اینو زندگی دا معمول بناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ چنگا کرے سی۔ فرمایا دوسرا بھائی جرا ہے، دوسرا بھائی یہ رے آکھے بھئی اساں تینوں کفن دے ساں، غسل کفن دفن جنازہ ساریاں چیزاں۔ فرمایا اے بندے دے رشتہ دار ہیں، بہنا برات اعزہ وقارب دوست احباب، اے دا مطلب ہویا مال اکا بے وفا شے ہے تے مال نالو چنگے رشتہ دار تے دوست احباب ہیں۔ اے کوئی تو وفا کریں دے نا، مال وفا نہیں کریں دا، اس واسطے مال دے پیچھے بہناں نو نہ روایا کر تے بھراواں نال کٹ آف نہ کیتا کر تے پتریراں نال تے رشتہ داراں نال تے محلے داراں نال تے اڑوسیاں پڑوسیاں نال تعلق بائی کارڈ نہ کیتا کر بھئی یار فلانا میرے اتنے پیسے وہ کر گئے تے یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا۔ اوے مال آمن جامن دی چیز ہے، انسانیت باقی راونی ہے، انسان دے نال اچھی اور وفا کر، اللہ تعالیٰ مال اس دے بدلے ہور دے دے سیا۔ بہرحال دوسری چیز ہے بندے دا خاندان، کنبہ قبیلہ رشتہ دار، اور تیسری چیز اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جیرے بھائی آکھے آئی نا بھئی میں تیرے نال توڑ نبھیسا، او بندے دا عمل ہے، چنگا عمل ہے تاوی نال ویسیا، ماڑا عمل ہے تاوی نال ویسیا، اس نو آدھے نہیں آخرت دی کرنسی، آخرت دا نوٹ جیرا تیرا میرا عمل ہے، اے آخرت دی نوٹ تے آخرت دی کرنسی ہے میرا بھائیا، اے کم آسیا نال اس نو اپنا واسطے پورا اور جمع پونجی اکٹھا کر کے رکھ اور اللہ کو دعا کر، اللہ ساڈا خاتمہ چنگا کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہن دعا کریے جی۔ ہاں جی ہوں تو میرے خیال سب 1 گھنٹہ 5-7 منٹ ہو گئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے۔ دعا کرو جی، دعا کرو بارش واسطے بھی اور مرحومہ واسطے بھی، اور باقی انہاں دے کوئی عاجزہ و قارب فوت ہوئے کچھ عرصے دے اندر، اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی اور تمام مسلمانوں دی اللہ تعالیٰ جنہیں دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم توفنا مسلما، اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہم سارے قرآن و سنت کی بات سنا کے تیری برگاہ میں ہاتھ بلند کر کے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہم سارے بڑے گندے ہیں، بڑے کمزور ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں، مولا ہماری درخواست ہے اس قرآن و سنت کی محفل کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرما اور ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت کے راستے پہ چلا۔ یا اللہ جو مرحومہ فوت ہو گئی ہیں، اے اللہ ہر انسان کمزور ہے، دنیا کی زندگی میں جو بھی کمی بیشیاں ہوں، یا اللہ ہم اتنے سارے بندے بیٹھے ہیں، ہم مل کے تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما اور ان کی قبر برزخ کی زندگی آسان فرما۔ اے اللہ اور باقی جتنے بھی ان کے خاندان کے مسلمان مرد و عورت دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما، اور دیگر ہمارے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، ہمارے اور پوری امت کے جتنے مسلمان مرد و عورت بڑے چھوٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گندے ہیں، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف
ایک ہی ہے، وہ تیری رحمت سے ہمیں امید ہے۔ ہماری امید پہ پانی مت پھیرنا، اپنی رحمت سے یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اپنی رحمت کے ساتھ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ موت کی بڑی شدید سختیاں ہوتی ہیں، بڑی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، اور شیطان بھی اس موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، آخری وقت میں بندے کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا ساتھ نہ ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس مشکل وقت میں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے عورتوں کے اندر یا اللہ دین پیدا فرما، ہماری عورتوں کو بھی دیندار بنا دے۔ یا اللہ ہمارا مشاہدہ ہے جس گھر کی عورت نیک ہو اس کا پورا گھرانہ ہی سلجھا ہوا ہوتا ہے۔ اے اللہ آج تو ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، نہ مردوں میں دین ہے نہ عورتوں میں دین ہے، ہم سارے دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ مولا ہم معافی مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارے مردوں، عورتوں، بڑوں، چھوٹوں، بوڑھوں، بزرگوں سب کے اندر دین کا شوق پیدا فرما اور ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو مریض ہیں، جس پریشانی میں، جس مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی اور مرض کو ختم فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، غریب الحال ہیں، رزق کی تنگی اور کمی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو حلال رزق کی وسعت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی دنیا بھی سوکھی اور آسان بنا، آخرت بھی آسان فرما۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل۔ یا اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما۔ یا اللہ بڑا عرصہ ہو گیا، بڑا وقت گزر گیا، بارش نہیں آئی، اور اس وقت ساری تیری مخلوق پیاسی ہے، زمین بھی پیاسی ہے، فصلوں کو بھی ضرورت ہے، بندوں کو بھی اشد ضرورت ہے، دیگر مخلوقات بھی ضرورت اس بات کی محتاج ہے۔ اے اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔